نام پہ خط ہوتا ہے اور لوگ اپنے اپنی گزارش اس میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے، تو وہ خط کے اندر لکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے انہیں کیا چاہیے وہ خط میں لکھتے ہیں۔ بھائی اللہ رب العالمین کو خط لکھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ کچھ پڑھنا ہوتا تو پڑھواتے تھے صحابہ سے، کچھ لکھنا ہوتا تو صحابہ سے لکھواتے تھے۔ ابھی جو لوگ خط لکھ کے بھیجتے ہیں کتنی بڑی بیوقوفی ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خط نہیں لکھا جاتا، کبھی نہیں لکھا کسی نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطوط لکھوائے اس دوسروں بادشاہوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، خط لکھوائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خط لکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، اللہ نے نازل کیا قرآن مجید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے اور اس کو یاد کر لیتے تھے اور پھر آگے صحابہ کرام کو بتاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن ڈائریکٹ اگر نہیں پڑھ سکتے تھے، کچھ لکھی ہوئی چیز نہیں لکھ سکتے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی کہتے ہیں امی۔ اب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی کہتے ہیں امی۔ اب ان کی فطرت میں علم ہے، جبلت میں علم ہے، تینت میں علم ہے، یہ یہاں سے آ کے نہیں سیکھے۔ زمانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ نبی مدینے کی کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے۔ جس نبی کا کوئی مکتب نظر میں نہیں آیا اس جاہل نے یہ کہہ دیا کہ ان پڑھ تھے، کیونکہ اس نے نبی کو یہاں کہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کہہ دیا کہ جبریل نے آ کے کہا تھا اقرا پڑھ، تو لہذا جبریل پڑھانے کے لیے آئے تھے، تو جبریل معاذ اللہ استاد پیغمبر تھے۔ اس کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اس نے جبریل کو یہ کہتے ہوئے سنا اقرا پڑھ، اور وہ جبریل کے اس کہنے سے بھی نہیں سمجھا کہ ہمیشہ پڑھے لکھے سے کہا جاتا ہے کہ پڑھ۔ سوال تو ہمیشہ پڑھے لکھے سے کیا جاتا ہے، اقرا پڑھ۔ ان کی جبلت میں علم، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ آپ سرکار چند انڈے لے لیں، مرغی کے لے لیں، چند بطخ کے لے لیں، اسے رکھیں مرغی کے نیچے، وہ اپنی وقت معینہ تک اس کے پروں کے نیچے رہیں گے۔ جب ان میں سے وہ بچہ نکلے تو پہلی دفعہ جب ان انڈوں سے بچے نکلے تو ان میں سے چند بچے جو ہیں وہ مرغی کے ہیں، چند بچے جو ہیں وہ بطخ کے ہیں۔ آپ انڈوں سے نکلتے ہی ان بچوں کو یوں سمیٹ لیں اور ایک ندی کے کنارے پہ لے جائیں، وہاں پہ جا کے چھوڑ دیں۔ مرغی کے بچے جو ہی پانی دیکھیں گے وہ رک جائیں گے، جو بطخ کے بچے ہیں وہ چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک ہی ٹائم میں رہے، ایک پر کے نیچے رہے، پہلی مرتبہ زمانے میں آ کے اکٹھے انہوں نے آنکھ کھولی۔ یہ مرغی کے بچوں کو روکا کس نے؟ بطخ کے بچوں کو چلایا کس نے؟ اب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی فطرت میں تیرنا ہے، ان کی فطرت میں تیرنا نہیں۔ یہ جو 14 ہیں یہ جبلت میں علم لے کے آئے ہیں، یہ فطرت میں علم لے کے آئے، انہوں نے زمانے سے آگے نہیں سیکھا، انہوں نے زمانے سے آگے نہیں پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہیں ہماری ارتقاء کی منزلیں ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نطفہ ہے، نطفے سے خون ہے، خون سے لوتھڑا ہے، لوتھڑے سے جسم ہے، جسم کے بعد بچپن ہے، بچپن کے بعد جوانی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے بعد موت ہے۔ یہ ہے ارتقاء کی منزلیں۔ 14 ان منزلوں میں نہیں آتے۔ کوئی عقیدہ میرے ساتھ ملے نہ ملے، میں اپنا حق بیان کرنے لگا ہوں، وہ ان منزلوں میں نہیں آ سکتے، وہ آ ہی نہیں سکتے ان منزلوں پہ۔ وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے، یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے۔ اگر وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے تو شاید زمانے کی وہی حالت ہوتی جو طور میں موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی تھی۔ یہ تو ان کا کرم تھا، یہ تو ان کا فیض تھا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آ گئے۔ اب جب جس نے اپنے جیسے دیکھا اس نے کہا جی بشریت کا لبادہ تھا، ہماری طرح ہاتھ ہے، ہماری طرح آنکھیں تھی، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ تو ہماری طرح حقیقت میں نور تھا، باہر بشریت کا لبادہ تھا، لبادہ بشریت میں چھپا ہوا ایک نور تھا۔ میں اس کی ایک پھر مثال دے دیتا ہوں، مثالوں کے ذریعے سے، کیونکہ زمیندار مجمع ہے بات پہنچے۔ میری آواز اس مائک کے ذریعے سے آپ تک جا رہی ہے، کس طرح آ رہی ہے شرائی صاحب؟ اس تار کے ذریعے، اس کے اندر ایک بجلی کی لہر دوڑ رہی ہے جو میری آواز کو ان
ساؤنڈز کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہی ہے۔ اس بجلی کی لہر کے اوپر یہ ایک پلاسٹک اور ربڑ کا کور ہے، اگر یہ کور نہ ہوتا، میں کوشش کر رہا ہوں رک کے اور سمجھا کے بعد، میں اسے چھو نہ سکتا۔ اس کے اندر ایک تیز لہر، ایک تیز رو ہے جو دوڑ رہی ہے۔ باہر جس نے بنائی اس نے ایک کور چڑھا دیا تاکہ انسانیت فائدہ بھی لے نقصان بھی لے۔ ہر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لوگ اسے ہاتھ بھی لگا لیں، فائدہ بھی لیتے رہیں، نقصان بھی نہ ہو۔ جب تک یہ ہمارے قریب رہی اس کے اوپر یہ کور رہا، لیکن یہ جو باہر کھمبوں کے اوپر ہیں ان کے اوپر کور کیوں نہیں؟ وہاں ان سے زیادہ وولٹیج ہے، کیونکہ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں۔ وہاں یہ اپنے مسکن سے آتی ہے، مسکن میں جاتی ہے، وہاں یہ اپنی اصلی حالت میں رہتی ہے۔ مثال میں نے بڑی سادہ کر کے دے دی تھی کہ شاید اس سے آگے مجھے بحث کی ضرورت نہ پڑے۔ جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا، اس کے اوپر بشریت کا لبادہ رہا، جب اپنے مسکن پہ گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا تھا، اور جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا تھا ایک لمحہ بھی آگے گیا تیرے نور سے پر جل جائے۔ اب مجھ میں سوال کریں کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی شکلوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کروانے کی؟ تو پروفیسر صاحب پھر میں تو یہی جواب دوں گا نا، اس کو ضرورت نہیں تھی، ہم جاہل تھے، اسے ہماری علمی قابلیت کا پتہ تھا۔ یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، یہ اپنے بچے کو پڑھاتے الف ہیں اور دکھاتے انار ہیں، پڑھاتے الف ہیں دکھاتے انار ہیں، پڑھاتے بے ہیں دکھاتے بکری۔ اب استاد کا گریبان پکڑ کے پوچھ پڑھایا الف دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے انار پہچان ہے، الف لفظ ہے انار پہچان ہے۔ تو بات تو یہی ہے، اللہ ذات ہے، 14 پہچان ہے، یہ ذات ہے 14۔ مشکل بات تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے اس کی پہچان کروائی، انہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ اللہ ہے۔ یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے، اللہ منوانے آئے تھے۔